بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن وان کنت من قبلہ لمن الغافلین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے انکم فی زمان ہدنہ وان السیر بکم لسریع افلا ترون الی اللیل والنہار یبلیان کل جدید ویقربان کل بعید ویاتیان بکل موعود۔ فقال مقداد رضی اللہ تعالی عنہ ما الہدنۃ یا رسول اللہ؟ قال دار بلان وانقطاع وإذا التبست عليكم الأمور فقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن فإنه ماحل مصدق وشافع وشفاع من جعله أمامه قاده إلى الجنة من جعله خلفه ساقه إلى النار أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ہدنہ کے دور میں ہو، ایک لفظ استعمال کیا جس کو صحابہ بھی نہیں سمجھے کہ تم ہدنہ کے دور میں ہو، ہا دال نون ہا، اور وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ افلا ترون علی اللیل والنہار، دیکھتے نہیں ہو دن اور رات کو، یبلیان کل جدید، ہر نئے کو پرانا کر رہے ہیں، یقربان کل بعید، ہر دور کو قریب لا رہے ہیں، ویاتیان بکل موعود، اور ہر وعدے جو کیے گئے ہیں ان کو کھینچ کے تمہارے سروں پہ لا رہے ہیں۔ تو مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا من ہدنہ تو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہدنہ کیا ہے؟ یعنی یہ لفظ صحابہ کے لیے بھی نیا تھا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ ایک دفعہ اللہ کے نبی سے کہنے لگے یا رسول اللہ ہم بھی عرب ہیں، قریشی ہیں، آپ بھی عرب ہیں، قریشی، آپ ایسا کلام بولتے ہیں، ایسی تعبیرات لاتے ہیں، ہم نے کبھی سنی نہیں ہوتی، یہ کہاں سے آپ لاتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ادبنی ربی فاحسن تادیبی وعلمنی ربی فاحسن تعلیمی، یہ میرا رب ہے جو مجھے یہ ادب سکھاتا ہے اور یہ علم سکھاتا ہے، میرے رب کی عطا ہے۔ اور اللہ نے آپ کو وما علمناہ الشعر وما ینبغی لہ، ہم نے آپ کو شعر و شاعری نہیں سکھائی، نہ ہی آپ کے شایان شان تھیں، اتنے افصح الناس افصح الانبیاء، اور زندگی میں ایک شعر کہا وہ بھی غلط کہا، تو آپ تو سب سے زیادہ حقدار تھے شاعری کے، جس طرح کا اللہ نے آپ کو علم دیا تھا، لیکن اس لیے آپ کو شاعری سے دور رکھا کہ مشرکین مکہ یہ الزام نہ لگا دیں کہ یہ قرآن اپنی طرف سے گھڑ کے ہمیں سنا رہا ہے۔ ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان۔ تو آپ کی تعبیرات ایسی خوبصورت ہوتی تھیں کہ سننے والے دنگ رہ جاتے تھے۔ تو مقداد کہنے کہ ہدنہ کیا ہے یا رسول اللہ، ہدنہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا دار بلاء وانقطاع، مصیبتوں کا گھر اور مٹ جانے ٹوٹ جانے والا گھر، ہدنہ اسے کہتے ہیں۔ پھر فرمایا جب تم پر فتنے ٹوٹ پڑیں اندھیری رات کی طرح، فقطع اللیل المظلم، اندھیروں پر اندھیرا، اور کظلمات فی بحر لجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، اندھیروں پہ اندھیرے جمع ہوتے جائیں جب تم پر، تو ان اندھیروں میں تمہیں راستہ نہیں ملے گا۔ تو میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں ایک بات کی کہ علیکم بالقرآن، تم اس قرآن کو مضبوطی سے تھام لینا، چونکہ یہ جس کے بارے میں سفارش کرتا ہے اس کی سفارش قبول کی جاتی ہے، جس کے بارے میں جھگڑا کرتا ہے اس کا جھگڑا قبول کیا جاتا ہے، جو اسے اپنے سامنے رکھے گا، اس کی تعلیمات کو اپنے سامنے رکھے گا، اس کے مطابق اپنی زندگی کو اٹھا لے گا، یہ اسے جنت میں پہنچائے گا، اور جو اسے اپنے پیچھے پھینک دے گا اور اس کی تعلیمات کو بھلا دے گا تو اسے دھکا دے کے یہ جہنم میں گرائے گا۔ تو میرے عزیزو، میں آپ طلبہ کو ہمیشہ اس بات پہ زور دیتا ہوں کہ قرآن کے ساتھ جی لگاؤ۔ یہ مجھ سے کیا کہتا ہے، کس انداز میں کہتا ہے، اس کو اللہ سے مانگ کر
قرآن کے موتی ڈھونڈو نکالو. اب اللہ تعالیٰ اس کے سورہ یوسف کے بارے میں فرما رہا ہے کہ ہم آپ کو احسن القصص سنائیں. سارا قرآن احسن ہے. اللہ نزل احسن الحدیث، سارا قرآن احسن ہے. اس میں پھر اللہ کہے نقص علیک احسن القصص، کہ سارا قرآن احسن ہے، اس احسن کا بھی جو احسن ہے وہ ہم آپ کو سناتے ہیں. تو پھر سورہ یوسف علیہ السلام کی یہ فضیلت ہے کہ ان کی کہانی ایک دفعہ آئی اور پوری صورت اسی کے اوپر اترتی چلی گئی. اور اللہ نے آپ کو نسباً بھی سب سے اعلیٰ بنایا کہ نبی ابن نبی ابن نبی ابن نبی، خود نبی، باپ نبی، دادا نبی، پردادا نبی. یوسف علیہ السلام نبی، یعقوب علیہ السلام نبی، اسحاق علیہ السلام نبی، اور ابراہیم علیہ السلام نبی. تو 4 پشتیں مسلسل نبوت چلے. یہ انسانی تاریخ میں صرف یوسف سے ابراہیم تک علیہ السلام تک یہ اللہ نے عزت اس خاندان کو بخشی. اور پھر آخری نبی بھی ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں اللہ نے پیدا فرمایا. اسماعیل علیہ السلام سے ایک ہی نبی آئے جو سب پہ چھا گئے، اور بنو اسرائیل کے کچھ 4000 نبی آئے. ایسی ایک جگہ نظر سے گزرا تھا، کوئی پکی بات تو نہیں ہے، یہ کوئی حتمی عدد نہیں ہے، تخمینی عدد ہے. تو یوسف علیہ السلام کی کہانی کو اللہ تعالیٰ احسن القصص سنا رہے ہیں. کیا فرما رہے ہیں کہ یہ ایک تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ بہت میل کھاتی. یوسف علیہ السلام کو، یوسف علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں 2 بڑی عجب چیزیں ہیں. موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں ماں کا ذکر ہے، باپ کا کہیں کوئی ذکر کوئی نہیں، ہر جگہ ماں کا. وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا. اور هَدَدُلُّهُ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ. ماں کا ذکر چلتا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کی کہانی ماں کے گرد گھومتی ہے. اور یوسف علیہ السلام کے قصے میں ماں کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، باپ کا ذکر آتا ہے، اور ساری کہانی یعقوب علیہ السلام کے گرد گھومتی. جتنا قرآن نے ہائی لائٹ کیا ہے یوسف علیہ السلام کو، اتنا ہی شدت کے ساتھ یعقوب علیہ السلام کے باپ ہونے کو ذکر کیا ہے کہ کسی کی اولاد بگڑ جائے تو باپ کو کیسا ہونا چاہیے. عام طور پر یہ اخباروں میں چھپا ہوتا ہے میں نے اپنی اولاد کو عاق کر دیا، یعنی جائیداد سے محروم کر دیا، تو اس کے نافرمانی کی وجہ سے. تو کیا یہ شریعت سے اس کا کچھ ثبوت ملتا ہے یا کوئی اور کہانی ہے؟ تو یعقوب علیہ السلام کی کہانی یوسف علیہ السلام کے برابر چلتی ہے. اور یعقوب علیہ السلام کا بطور باپ جو معاملہ ہوا اپنے نافرمان بچوں کے ساتھ، وہ بطور خاص قرآن نے اس کو ہائی لائٹ کر کے بتایا. اب سب کل کو والدین بننے والے ہیں، کئی بنے بیٹھے ہیں. کئیوں کی اولاد نیک ہے، فرما بردار ہے، کئیوں کی اولاد نافرمان ہے. اکثریت تو آج کل اولاد نافرمان ہے. اس میں والدین کا بھی قصور ہے کہ انہیں دین سکھایا ہی نہیں، ناظرہ قرآن پڑھا دیتے ہیں اور بس چھٹی. تو جو ناظرہ پڑھانے آتا ہے بیچارہ، وہ غربت کا مارا ہوا آتا ہے گھروں میں، اس نے آدھا گھنٹہ یہاں پڑھانا ہے، آدھا گھنٹہ وہاں پڑھانا ہے، آدھا گھنٹہ وہاں پڑھانا ہے. اس سے اس نے اپنے پیسے جمع کرنے ہیں. اگر وہ کہیں پڑھتا ہے تو اپنا خرچہ چلانا ہے، یا وہ پڑھتا نہیں تو اس نے اپنے چولہے کا خرچہ چلانا ہے. تو اس کی دماغی جو سوچ ہوتی ہے وہ انتہائی محدود قسم کی ہوتی ہے، اور بس اس نے ٹائم پاس کر کے چند سطروں سے گزار کے آگے جانا ہوتا ہے. تو ہم اپنے والدین آج کے اپنے بچوں کو قرآن نہیں سکھاتے. کچھ بھی نہ کریں، قرآن سکھا دیں اس کے ترجمے کے ساتھ کہ اللہ کیا کہتا ہے، تو پوری زندگی کی کایا پلٹ سکتی ہے. تو اولاد جب نافرمان ہو جائے تو والد کو کیا کرنا چاہیے، یہ ہمیں یعقوب علیہ السلام کے قصے میں یہ کہانی ملتی ہے. اب ان کی سرکشی آپ اس جملے سے اندازہ لگائیں، لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین. بڑی کھلی نشانیاں ہیں یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کی کہانی میں. اور یہ یہود نے سوال کیا تھا قریش مکہ سے کہ یوسف کو پوچھو کہ وہ فلسطین چھوڑ کے مصر کیسے آ گیا، اگر نبی ہوگا تو بتائے گا، نہیں ہوگا تو نہیں بتائے گا. تو اس پر یہ پوری کہانی، پوری صورت اتاری گئی. کیا نشانیاں ہیں وہ آگے بچے باپ کے بارے میں کس طرح کا بول رہے ہیں کہ کہہ رہے ہیں اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا. خود ہی منصف بنے بیٹھے ہیں، دیکھو نا یہ یوسف اور اس کا جو بھائی ہے اس سے ہمارا باپ زیادہ پیار کرتا ہے، ہم سے کم پیار کرتا ہے. ان ابانا لفی ضلال مبین. پھر یوسف لام آیا، پھر لفی ضلال مبین، پھر لام آیا، اور ان کے ساتھ ان ابانا،
انا تاکید لام تاکید مل کے قسم کے معنی میں آ گیا کہ ہم قسم اٹھاتے ہیں کہ ہمارا باپ ضلال مبین میں ہے۔ مفتی تقی صاحب نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ بہت بڑی غلط فہمی میں ہے۔ یہ انہوں نے ادباً یہ ترجمہ کیا ہے، نہ بچوں کا مزاج، بچوں کا انداز گفتگو، بچوں کا اسکیم بنانا، یہ اس کے اصل مطلب اور معنی پر ہی یہ جملہ آیا ہے کہ ہمارا باپ کھلی گمراہی میں ہے، کھلی گمراہی میں مبتلا ہے۔ مفتی صاحب کا قلم ادب کی وجہ سے کھلی غلط فہمی کی طرف چلا گیا، پاس سے ادب کے لیے انبیاء کے، ورنہ بیٹوں کے ہاں یعقوب کے بارے میں ادب کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے یہ لفظ اسی معنی میں بولا ہے جس میں قرآن دکھا رہا ہے لفی ضلال مبین، اتنی ان کے اپنے باپ سے دوری ہے۔ تو یہ دوری اس جملے سے نظر آتی ہے، اور 24 گھنٹے کے معاملات میں بھی وہ ایسا ہی کرتے ہوں گے جس سے یعقوب علیہ السلام کو دکھ پہنچتا ہوگا، کیونکہ زبان کا بول وہ دل کا ترجمان ہوتا ہے، جو دل میں جذبات و احساسات ہوتے ہیں وہی عام طور پر زبان پر آتے ہیں۔ تو یعقوب علیہ السلام کا والد ہونا اور 10 نافرمان بچوں کو برداشت کرنا، 10۔ اب وہ کیا اسکیم بنا رہے ہیں، حالانکہ ان کو پتہ ہے ہمارا باپ نبی، ہمارا دادا نبی، ہمارا پردادا نبی، اور پھر وہ کیا اسکیم بنا رہے ہیں کہ اقتلوا یوسف، ماری دو۔ انہیں پتہ نہیں کہ یعقوب کے آنکھوں کا تارا ہے، تو ان کو اگر اپنے باپ کی پرواہ ہوتی اور ان کا کوئی احساس ہوتا تو یہ جملہ تو نہ تھا اقتلوہ، مار دو اسے، اب اطرحوہ ارضا یخل لکم وجہ ابیکم، یا کہیں دور دراز علاقے میں پھینک کے آ جاؤ۔ اطرحوہ، یہاں بھی ذلت کا لفظ کسی چیز کو پھینکنے کو کہتے ہیں طرح۔ ابعثوہ ارسلوہ اذهبوا به اطرحوہ ارضا یخل لکم وجہ ابیکم، تمہارا باپ صرف تمہارے لیے ہو جائے اور پھر تم نیک پاک ہو جانا، توبہ کر کے نیک صالح بن جانا۔ یہ شیطان چکر دیتا ہے، ابھی میں یہ گناہ کر لوں پھر توبہ کر لوں گا، پھر وہ توبہ کبھی نہیں آتی، وہ اسی لمحے قدم اٹھانا ہوتا ہے اور مضبوط ارادے کے ساتھ توبہ کرنی ہوتی ہے۔ ہوں کر لوں گا، ابھی یہ ہو گیا پھر بعد میں کر لوں گا، وہ بات کبھی نہیں آتی۔ اولاد کا اتنا بڑا فریب دینا اپنے باپ کو، ما لک لا تأمنا۔ اچھا پھر ایک نے مہربانی کی، قال قائل لا تقتلوا یوسف والقوہ فی غیابۃ الجب۔ جب کہتے ہیں اس کنویں کو جس کا پانی خشک ہو چکا ہو، جس میں پانی ہو سو بیر کہتے ہیں، اور جب ہوتا ہے وہ کنواں جس میں پانی خشک ہو چکا ہو۔ فلسطین کا علاقہ ہے نا، تو وہاں پانی اتنا وافر نہیں، میں پھرا ہوں تو وہ پہاڑی علاقہ ہے، سارا پہاڑی علاقہ ہے، اللہ کی شان ہے، صرف وہ علاقہ آباد ہے اور اس میں زراعت ہے، پورے اردن کی خوراک وہاں سے جاتی ہے۔ جب جبریل علیہ السلام نے قوم لوط کی بستی کو یوں زور سے پھینکا، وہ اتنی زور سے گری کہ 300 میل دائیں بائیں زمین دھنس گئی۔ کوئی بھاری چیز زمین پہ پھینکو تو وہ زمین چاروں طرف سے نیچے بیٹھ جاتی ہے، تو جبریل اٹھانے والے اور پوری قوم لوط کی بستی اس کو جو اٹھا کے پٹک کے مارا، وہ 300 میل تک زمین دھنس گئی۔ وہ جو زمین دھنسی اس میں سے پہاڑ اڑ گئے، تو وہ آج میں اس سارے میں سفر کیا ہے، وہ آج زراعت، یہ سندھی وہاں بے شمار گئے ہوئے ہیں، اور وہ ہم زراعت کرتے ہیں، سبزیاں اگاتے ہیں، چاول اگاتے ہیں، گندم اگاتے ہیں، اور قریب کے عرب ملکوں کو وہ ماشاءاللہ ان کا بہت بڑا ذریعہ آمدن ہے وہاں کی زراعت۔ تو کہہ رہے ہیں کہ کسی ویران کنویں میں پھینک دیتے ہیں اور کوئی آئیں گے، گزر راہگیر آئے گا، کوئی ان کو لے جائے گا، ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ یہ اتنی بڑی اسکیم بنانا، یہ باپ کی دل سے قدر اٹھی ہوئی ہے تو بنا رہے ہیں۔ اسی لفی ضلال مبین کا ترجمہ غلط فہمی نہیں ہے، لفی ضلال مبین کا ترجمہ ضلال مبین ہی ہے، کھلی گمراہی، ان کے دل سے باپ کی عظمت نکلی ہوئی ہے۔ اور اب وہ سارے آ کے کس طرح اپنے باپ کو دھوکہ دیتے ہیں، ما لک لا تأمنا، جملہ کیسے بولا؟ بابا جی آپ یوسف کے بارے میں کیوں اتنے بدگمان ہوتے ہیں اور آپ ہم پر اعتبار کیوں نہیں کرتے؟ ہم تو اس کے بڑے خیرخواہ ہیں۔ اتنا بڑا فریب اگلے کی عظمت کے ساتھ، دل میں عظمت کے ساتھ اتنا بڑا فریب کوئی کر سکتا ہے؟ وہ دلوں سے یعقوب علیہ السلام کی عظمت نکلی ہوئی تھی۔ وجہ کیا بنی؟ حسد۔ ایک روایت میں سنایا کرتا ہوں، حیات الحیوان میں ہے علامہ دمیری کی کتاب۔ شیطان خچر پہ سامان لے کے جا رہا تھا، تو عیسیٰ علیہ السلام ملے تو کہنے لگے کدھر جا رہے ہو؟ کہا جی میں اپنا سودا بیچنے جا رہا ہوں۔ تو کہا اس خچر میں کیا ہے؟ کہا اس میں ظلم ہے۔ کہا یہ کون خریدے گا؟ کہا بادشاہ۔ پھر دوسرے خچر کی طرف اشارہ کیا، اس میں کیا ہے؟ کہا اس میں تکبر ہے۔ یہ کون خریدے گا؟ کہا یہ زمیندار خریدیں گے۔ پھر تیسرے خچر کی طرف اشارہ کیا، اس میں کیا ہے؟ کہا اس میں حسد ہے۔